رسول الرحمن سید الانام صاحب الجود والإحسان سیدنا مولانا محمد المبعوث بخیر الملل والأدیان وعلى آلہ وأصحابہ بلوغ الایمان اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ زینت محفل پاسبان آداب شریعت قرۃ عیون الاولیاء گل گلشن ولایت پیر طریقت رابع شریعت حضرت صاحبزادہ پیر قاضی محمود احمد قادری صاحب دامت برکاتہ العالیہ سجادہ نشین آستانہ عالیہ آوان شریف، انتہائی قابل احترام برادران اسلام، حاضرین و صابرین، اللہ تعالیٰ کا فضل و احسان ہے جس نے ہمیں چند گھڑیاں ذکر رسالت معاد کی سعادت عطا فرمائی ہے۔ اعلیٰ حضرت شاہ احمد رضا صاحب بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کیا خوب ارشاد فرمایا ہے، جو نہ بھولے ہم غریبوں کو یاد ان کی اپنی عادت کیجیے۔ حضور اپنی امت کو یاد کرتے رہے ہیں تو امت کا بھی فرض محبت ہے کہ حضور کا ذکر کریں۔ جو نہ بھولے ہم غریبوں کو رضا، یاد ان کی اپنی عادت کیجیے۔ اور اس ذکر کا فائدہ کیا ہے؟ حضور کے ذکر سے بے چین دلوں کو سکون مل جاتا ہے۔ ان پہ نثار کوئی کیسے ہی غم میں ہو، ان پہ نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے۔ حضور کا ذکر نور نواز ہے، حضور کا ذکر دلوں کے میل دور کر دیتا ہے، حضور کا ذکر سینوں کو روشن کر دیتا ہے، حضور کا ذکر پریشان حال لوگوں کو سکون قلب عطا کرتا ہے۔ جہاں صالحین کا ذکر ہو وہاں رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، تو ذرا فیصلہ تو کریں، اگر صالحین کے ذکر پہ رحمتیں نازل ہوتی ہیں تو جو صالحین کے پیشوا ہیں ان کے ذکر کی برکتیں کتنی ہوں۔ کوئی اس وقت تک زمرہ صالحین میں شامل ہی نہیں ہو سکتا جب تک حضور کی اتباع نہیں کرتے۔ تو جن کی سنت کو اپنانے سے کوئی صالحین میں داخل ہوتا ہے ان کا ذکر، رحمت للعالمین کا ذکر یقیناً نزول رحمت کا باعث ہے۔ اس وقت میں اور آپ ایک ایسی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں جس پر رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس محفل کی زیادہ سے زیادہ برکتیں ہم سب کو عطا فرمائے۔ جن دوستوں نے
آج اس محفل کا انتظام کیا ہے، دعا کرتا ہوں اللہ تعالی منتظمین کو ان کے حسن نیت سے بڑھ کے اجر عظیم عطا فرمائے۔ گلیاں سجائی گئیں، مسجد کو سجایا گیا، اللہ تعالی منتظمین کے ذوق و شوق سے بڑھ کے اجر عظیم اور خیر کثیر عطا فرمائے۔ آج کی اس محفل کا عنوان ہے سیرت نبوی اور ہماری زندگی۔ چند گھڑیاں اس موضوع پر لب کشائی کی جسارت کر رہا ہوں۔ یہ بڑا اہم موضوع ہے، سیرت نبوی اور ہماری زندگی۔ میں اور آپ دنیا میں آئے ہیں تو ہماری زندگی کا مقصد آزمائش ہے، امتحان ہے۔ ہم دنیا میں انٹرویو دینے آئے ہیں۔ یہ امیر، یہ غریب، یہ شاہ، یہ گدا، یہ اس وقت تک کی ہے جب تک موت نہیں آتی۔ جب موت آ گئی تو صدر بھی اور چپڑاسی بھی قبر میں برابر ہیں۔ قبر میں جب صدر جائے گا تو مردے کی حیثیت سے جائے گا، صدر کی حیثیت سے نہیں جائے گا۔ اور کوئی پین، کوئی کسی دروازے کا چوکیدار وہ قبر میں جائے گا تو وہ بھی مردے کی حیثیت سے جائے گا۔ کفن دونوں کا ایک جیسا ہی ہے۔ یہ جو سٹیٹس ہے یہ دنیا میں ہے، کیونکہ زندگی آزمائش ہے۔ تو اللہ نے کسی کو امیر بنا دیا، کسی کو غریب بنا دیا، کسی کو تخت پہ بٹھا دیا، کسی کو ریڑھی کے پاس کھڑا کر دیا۔ کوئی ملیں چلا رہا ہے، کوئی ریڑھی لگا کے رزق کما ہے۔ یہ عین ممکن ہے کہ قیامت کے دن تخت پہ بیٹھنے والا مجرموں کی صف میں کھڑا ہو اور ریڑھی لگانے والا نور کے تخت پہ بیٹھا ہوا۔ اصل زندگی آخرت کی زندگی۔ دنیا کی زندگی تو آزمائش ہے، امتحان ہے، جس میں ہم انٹرویو دینے کے لیے آئے ہیں کہ اصل زندگی میں عزت کا مستحق کون ہے۔ اصل زندگی میں جو آخرت کی زندگی ہے اس میں اللہ کے قرب کا مستحق کون ہے، اس کے لیے انٹرویو دینے ہی ہم اس دنیا میں آئے۔ قرآن مجید کہتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ وہ ذات جس نے موت اور زندگی کو تخلیق کیا تاکہ تمہیں آزمائش میں ڈالے اور یہ ظاہر ہو جائے کہ تم میں سے کون ہے جو زیادہ اچھے عمل کرنے والا ہے۔ تو ہماری زندگی ہمارے لیے امتحان ہے۔ ہماری زندگی ہمارے لیے کیا ہے؟ کیا حضور کی زندگی بھی حضور کے لیے امتحان ہے؟ کیا حضور بھی دنیا میں آزمائش کے لیے آئے ہیں، امتحان کے لیے آئے ہیں؟ ہم آئے ہیں آزمائش کے لیے، امتحان کے لیے، اور حضور آئے ہیں نمونہ دکھانے کے لیے۔ ہماری زندگی کا مقصد ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم، اور حضور کی زندگی کا مقصد ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ زندگی کے جس امتحان میں ہم ڈالے گئے ہیں اس میں کامیاب کیسے ہو سکتے ہیں، بس وہ نمونہ دکھانے حضور تشریف لائے۔ بڑی آپ کی توجہ چاہوں گا، زندگی کے جس امتحان میں ہم ڈالے گئے ہیں اس میں ہم کامیاب کیسے ہو سکتے ہیں، وہ نمونہ دکھانے کے لیے حضور دنیا میں تشریف لائے۔ پنجاب یونیورسٹی کے کمرہ امتحان میں ایک طالب علم نقل کر رہے تو ممتحن نے اسے پکڑ لیا اور کہا کمرہ امتحان میں نقل کرنا جرم ہے، لہذا اس کینڈیڈیٹ کو اٹھایا اور اس کا پیپر کینسل کر دیا اور اس کو کمرہ امتحان سے باہر نکال دیا۔ پنجاب یونیورسٹی کے کمرہ امتحان میں جو نقل کرتا ہوا پکڑا جائے وہ مجرم ہے،
اور اسے اس پرچے میں فیل کر دیا جاتا ہے، پر اس دنیا کے کمرہ امتحان میں جو مصطفیٰ کریم کی نقل کرتا ہوا پکڑا جائے اللہ اسے پاس کر دیتا ہے، جو حضور کی نقل کرتا ہوا پکڑا جائے اسے کامیابی کی سند رب عطا کر دیتا ہے، جو حضور کی نقل کرتا ہوا پکڑا جائے اسے ناکام نہیں کیا جاتا بلکہ رب کامیابی کا سرٹیفکیٹ عطا کر دیتا ہے۔ حضور آئے ہیں نمونہ دکھانے۔ قرآن مجید میں ایک بڑی خوبصورت دعا ہے، بلکہ یوں کہیں کہ ساری دعاؤں کا مجموعہ ہے۔ آپ سمجھ رہے ہوں گے کون سی دعا ہے جو ساری دعاؤں کا مجموعہ ہے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں حسنہ عطا فرما، آخرت میں حسنہ عطا فرما۔ تمام دعاؤں کی جامع دعا، اور اس میں کیا مانگنے کا درس دیا جا رہا ہے؟ ماشاءاللہ حسنہ، ایک دو آوازیں آئی ہیں، کیا مانگنے کا درس دیا جا رہا ہے؟ حضرت مولانا محمد بشیر فاروقی صاحب کی خدمت میں عرض کروں گا کہ آگے تشریف لے آئیں، جگہ تھوڑی ہے تو جگہ کی تنگی کو جو علماء بزرگ سادات تشریف لائے سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان علماء بزرگوں کا تشریف لانا ہم سب کے لیے باعث برکت بنائے۔ میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ تمام دعاؤں کی جامع دعا جس میں دنیا اور آخرت کی کامیابیاں مانگی گئی ہیں، تو کس لفظ کے اندر وہ تمام بھلائیوں کو جمع کیا گیا ہے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ۔ کون سا لفظ ہے جس میں دنیا اور آخرت کی ساری کامیابیاں جمع ہیں؟ کون سا لفظ ہے؟ اے قرآن، تو نے ہمیں حسنہ مانگنے کا درس دیا، سبق سکھایا، طریقہ بتایا کہ حسنہ مانگو۔ کوئی وظیفہ تو بتا کہ جو وظیفہ کرے تو حسنہ مل جائے، دعا قبول ہو جائے۔ ہم چاہتے ہیں حسنہ ملے۔ قرآن کہتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ، اگرچہ دونوں آیتوں میں لفظ حسنہ کا معنی مختلف ہے، لغوی معنی دونوں آیتوں میں مختلف ہے، لیکن دونوں آیتوں کا ایک ربط ہے، ایک تعلق ہے، اور وہ تعلق کیا ہے؟ جو اسوہ حسنہ کو اپنا لے گا وہ دنیا میں بھی کامیاب ہے، وہ آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ اسوہ حسنہ کو اپنا لے۔ جس نے اسوہ حسنہ کو اپنا لیا وہ دنیا میں بھی کامیاب ہے، وہ آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ اگرچہ دونوں آیتوں میں لغوی معنی تو لفظ حسنہ کا مختلف ہے، لیکن ایک ربط ہے دونوں میں۔ جناب طائب صاحب نے بھی اس کو بیان کیا ہے، مضمر تیری تقلید میں عالم کی بھلائی ہے، یہی میرا ایمان، یہی میرا عقیدہ۔ اور اقبال نے لکھا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم۔ یورپ کا ایک اسکالر مسٹر برفا اپنی کتاب دا میکنگ آف وومن بینگ کے صفحہ 57 پہ لکھتا ہے، کہتا ہے حضور کی آمد سے پہلے لوگ جس ڈگر پہ چل رہے تھے اگر اسی ڈگر پہ چلتے رہتے اور حضور آ کے تاریخ کا رخ نہ موڑتے، حضور آ کے لوگوں کو انسانیت نہ سکھاتے، حضور کی آمد سے پہلے لوگ جس راستے پہ چل رہے تھے اگر اسی راستے پہ چلتے رہتے تو آج زمین پہ جانور ہی جانور ہوتے، انسان کوئی نہ ہوتا۔ کوئی 4 ٹانگوں والے جانور ہوتے، کوئی 2 ٹانگوں والے جانور۔ یہ انسان کو انسانیت آ کے عطا کی ہے تو محسن انسانیت نہیں عطا۔ حضور نے
زیارت کے لیے آسمان سے فرشتے اتر رہے ہیں. ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابی کا معیار حضور کی سیرت ہے. دنیا اور آخرت میں کامیابی، صرف آخرت نہیں بلکہ حضور کی سیرت پر عمل کرنے سے دنیا میں بھی کامیابی نصیب ہوتی ہے. ہمارے لیے کامیابی کا معیار اسوہ حسنہ ہے، حضور کی سیرت ہے. آئیں ذرا اسوہ حسنہ والی آیت میں ایک لفظ ہے، اس پر غور کر لیں، اور پھر میں حضور کی سیرت آپ کے سامنے ایک دو پہلو رکھتا ہوں جس کا ہماری زندگی سے بالخصوص دور حاضر میں بڑا گہرا تعلق ہے. فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. البتہ تحقیق رسول اللہ کی زندگی میں تمہارے لیے خوبصورت نمونہ ہے. اسوہ کا معنی کیا ہے؟ نمونہ. القدوہ اسوہ کا معنی ہے نمونہ. اسوہ کا کیا معنی ہے؟ نمونہ. خاوند گھر سے نکلا، بیوی نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ خاوند نے کہا بازار جا رہا ہوں. بیوی نے کہا میرے لیے کپڑوں کا ایک سوٹ خرید کے لانا. خاوند نے پوچھا کس رنگ کے کپڑے، کس ڈیزائن کے کپڑے، مجھے عورتوں کی پسند کا پتہ نہیں. تو بیوی نے ایک نمونہ دیا، قطرن تھوڑا سا کپڑا، کہنے لگی یہ نمونہ رکھ لو، کپڑے والی دکان پہ چلے جاؤ، جو کپڑا اس نمونے کا ہوگا ایک سوٹ خرید لانا. اب وہ نمونہ خامن کے ہاتھ میں ہے، کپڑے والی دکان پہ گیا، بڑے اعلیٰ سے اعلیٰ کپڑے دکان میں لگے ہوئے ہیں. خریدار ایک نظر دکان میں لگے ہوئے کپڑے کو دیکھتا ہے، ایک نظر اپنے نمونے کو دیکھتا ہے. اس نے کپڑا خریدنا ہے جو اس کے مطلوبہ نمونے کے مطابق ہو. ساری دکان اس نے پھر کے دیکھ لی، کوئی کپڑا اس کے نمونے کے مطابق نہیں تھا. تو خریداری کیے بغیر وہ باہر نکلنے لگا. دکاندار نے کہا بھائی دکان تو تو نے ساری پھر کے دیکھی ہے، کپڑا کوئی نہیں خریدا. گاہک نے کہا مجھے کوئی کپڑا پسند ہی نہیں آیا. دکاندار نے کہا لاکھوں کا کپڑا میری دکان میں ہر کوالٹی کا کپڑا لگا ہوا ہے، تجھے کوئی کپڑا ہی نہیں پسند آیا. گاہک نے کہا میں لاکھوں کے کپڑے کو کیا کروں جب میرے نمونے کے مطابق کوئی کپڑا نہیں. آپ سمجھدار لوگ ہیں، خریدار جو نمونہ لینا چاہتا ہے وہ کپڑا دکان میں نہیں، تو لاکھوں کا کپڑا خریدار میں کسی مقصد اور فائدے کا ہے، کسی مطلب کا ہے. بلا تشبیہ و بلا تمثیل قیامت کے دن لوگ بڑے بڑے عمل لے کے آئیں گے، میزان لگے گا، عمل تولیں گے. اللہ فرمائے گا فرشتوں عمل بعد میں تولنا، پہلے میرے محبوب کا نمونہ سامنے رکھنا. جس کا عمل میرے محبوب کے نمونے کے مطابق ہے اسے میری رحمت سے خرید لو، اور جس کا عمل میرے محبوب کے نمونے کے مطابق نہیں اسے پلٹار لو. آج مجھے محض عملوں کی ضرورت نہیں ہے، مصطفیٰ کے نمونے کی ضرورت ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ. اس لیے حضور نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح پڑھو جس طرح میں پڑھتا ہوں. ایک آدمی ساری عمر دریا میں کھڑا رہے یہاں تک کہ مچھلی آ کے اس کی پنڈلی سے گوشت نوچ کے لے جائے، اور وہ پانی میں کھڑا ہو کے کہ میں اللہ کی عبادت کر رہا ہوں کہ مچھلیوں نے آ کے میری پنڈلیوں کا گوشت بھی کھا لیا ہے. وہ آدمی عاقل ہو، بالغ ہو، مسلمان ہو، نماز نہ پڑھے، ایک دریا میں کھڑا رہے، اس عبادت کا اس کو کیا فائدہ ہے؟ اور اگر شریعت مطالعہ کے مطابق عشاء بھی پڑھ لے جماعت سے، فجر بھی پڑھ لے، ساری رات عبادت کا ثواب ہے. تو جو ضمانت ہے معیار کی، اپنی مرضی سے عبادت کرنا یہ ضمانت نہیں، بلکہ اسوہ حسنہ کے مطابق عبادت کرنا. قیامت کے دن اسی عمل کی قیمت پڑے گی جو سنت رسول کے سانچے میں ڈلا ہوا. عمل کرنے سے پہلے یہ ضرور دیکھ لیں کہ میرے آقا کی سنت کیا ہے، اور یہ سنت کی نیت سے عمل کرنے میں جو مزہ ہے، حضرت سیدنا مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے غالباً مبدأ و معاد میں لکھا ہے